बेज़ुबान बोलता नहीं है. Disabled. سارے नहीं, son is disabled. ایک بار 8 بچے ہیں. کتنے لڑکے کتنے لڑکیاں؟ 5 لڑکے ہیں 3 لڑکیاں. اور بڑا لڑکا کس عمر کا ہے؟ وہ 16 سال کا ہے تو بولتا نہیں ہے, بے زبان ہے, سنتا نہیں ہے. انشاءاللہ اس کو بھی اسکول میں داخل کریں گے. آپ بتائیں کدھر سے؟ چھالی بادشون سے کے سر. اسکیسر سے ہو؟ جی میاں ادھر ہی رہتے ہیں. جی بیٹا بہت ہو گیا نا, 3 سال ہو گئے. میڈم میرے اور بچے ہم زندہ بھی؟ وہ اس کے ساتھ وہ ختم ہو گیا. ایک بیٹا ہے 18 سال کا, وہ ادھر دفتر میں چائے شے بناتے ہیں. 16,000 تنخواہ ہے, 10,000 کرایہ بل چلا جاتا ہے. بقایا یہ 12,000 دیتے ہیں نا. یہ 6 مہینے میں ہمارا نظام چلتا ہے. یہ اس کا سرٹیفکیٹ ہے. اچھا لاہور میں ایک منٹ. تو ان کے لیے اس طرح کے لوگوں کے لیے ہم وہ جو اپنا نیا پاکستان ہاؤسنگ کر رہے ہیں اس کو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں. جب وہ ہم سے اب ڈیٹا لیں گے نئے پاکستان والے جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہوگی تو پھر اسی قسم کے جو ہمارا پروگرام ہے نا اس کے ساتھ ایک منٹ چلو میں ایک پروگرام ہے ہمارا حکومت کے ساتھ. جی لو کاسٹ ہاؤسنگ وہ سب سے اس وقت چل رہا ہے. میرے خیال میں ان کو اس کو اس میں ہے کیونکہ اگر ان کا کرایہ ہے تو وہی پیسہ ادھر چلا جائے گا, پیسہ ان کا بچ جائے گا. کھٹک صاحب بہت ہمارا خیر رکھتے ہیں. انہوں نے میرا کارڈ نظیر والا بنایا تھا, احساس والا جو ہے. جی آپ بتائیں. مجھے کب سے پیسے نہیں ملیں گے. جی پیسے نہیں ملے مجھے بے نظیر کے. جب پہلے تمہاری یہ شناختی کارڈ یہ بے نظیر نہیں ہے, احساس سے والا اب احساس یہ ہے. وہ والا کیونکہ پروگرام بند ہو گیا ہے نا, اچھا اس لیے آپ کو دوسرے میں شامل کیا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو کتنے جی بچے ہیں؟ 7 بچے ماشاء اللہ. 3 لڑکی ہیں 4 لڑکے ہیں. کتنی عمر کے؟ ایک بڑا 22 سال کا ہے تو دوسرا جو ہے لڑکی ہے نا 21 سال کی ہے. تو کام کرتے ہیں نہیں کام نہیں ہے, بے بیٹے؟ روزگار ہیں. بیٹے دونوں کا کام نہیں ہے. اچھا اور باقی جو چھوٹے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں کہیں؟ وہ پڑھتے ہیں سرکاری اسکول میں لگائے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر تو نہیں ہے نا دوسرے اسکول میں ہم پڑھیں. سرکاری ٹھیک کرنا ہمارا چاہیے. جو ہوتا ہے نا ریڑھی چلا رہا ہے, ہمارا جو ٹھیلا نہیں ہے وہ جو آپ کی جو ریڈیو کا پروگرام ہے نا وہ اس کو اور تیزی سے جی اس کریں کو آپ اسکیل کر رہے ہیں وہ بھی. کیونکہ میں نے وہ جا کے دیکھے تھے, وہ لوگ بڑے خوش تھے اس سے. جی اس کو آپ G11 میں پوری طرح ڈپلوائے کریں گے. پھر 15 اور سائٹس آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں تو اس پہ ایک بہترین طریقہ روزگار دینے کا لوگوں کو, اور وہ پھر بڑا اس کا, اور ان کو تنگ بھی نہیں کرتے, ان کے پاس جگہ بھی سیٹ ہو جاتی ہے. جگہ ایک قسم کی موبائل دکانیں بن جاتی ہیں. وہ ذرا اسکیل کریں پلیز. جی آپ بتائیں بات کرنا چاہتے کتنے بچے ہیں؟ ان کو بول دیا ہاں پشتو بول ان کو بول دیا. ان کو تو وائز آباد دعویٰ کا ہند کو ماشاء اللہ تمام وہ بچی جی خاون معذور ہے 7 بچے ہیں. ہسبینڈ ڈسیبلڈ ہے. معذور ہے. جی انہیں شوگر کی بیماری. بلڈ ڈائبٹیز. اچھا بچوں کی کیا عمر ہے؟ بچوں کو دادی کے باغ رہنی ہوں. بچی 10 کالو دی. بچی وہ الگ شلو کال دے 20 years. شلو کال اچھا نا کا جاہی مخلوق صبح بار. One son is 20, the others are very small. کام کر رہے ہیں کوئی؟ انہیں دادی کر دی. ہاں وہ یہاں گئی کا اسپتال کے کا. The grandmother works in a hospital. Grandmother. Stakhwahi اچھا mother-in-law works in a hospital. Khawan dishta? ہاں خامن مشکل معذور ہے, شوگر بیمار. معذور Husband. Every house has a. جی بتائیں. اردو جو بولو. ما خپل الله سم معذوره دي او سلو پنځمې بچي دي درې مې سلو معذوره؟ لکان دي سلو لکان دي او یو چې دي یو جنې ده معذوره اچھا دي. اچھا خاون مې چې دی خاون مې دغسې وان وخي مې ټکۍ مې بیمار اوس یې مې دونه ډېره ووهلم چې دلته راتلم دا Husband has battered her. وږې راته شلولې دی. Those Gorama Khan, those Gorama. She just said the husband has hit her. په لاس مې خپله معذوره دی. پلار ورکړی م په بدل باندې هغه چې دی نو پلار مې مړ شو 3 میاشتې ووتلی. خاون مې را سره سم ظلم کوي. بیبی تک کی نظر تاثر خبر کو ما کا. This is all the ہاں
ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਸੋਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈंने ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਲ-ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਭੈਣ ਨਾ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ, ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ। अभी आप these are all our beneficiaries identified through the new survey. मेरे बच्चे छोटे बच्चियाँ वड्डियाँ ने, बच्चे की शादी तैयार है, बस मजबूर हाँ, माली हालात बहुत खराब ने, बच्चे छोटे ने, बच्चियाँ वड्डियाँ ने। हाँ जो बीमार ने, साल के 12 महीने बस उल्टी बस हो, इस तरह दिमाग उन्होंने काम नहीं करता। आप सभी मैं बात करती हूँ। अच्छा, मेरे को 6 बच्चे, 4 बेटियाँ, 2 बेटे, बेटे छोटे। मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं गर्मी, एक ही कमरा, किचन बाथरूम के ऊपर छत भी दी, बिल्कुल उसके ऊपर छत दी, बारिश होती है सवा मेरे मुताबिक जब चाहे जितनी चाहे हमारी बचतों की और मैं आज पैसे निकलवा रही हूँ 7,000-5,000 जमा करवा रही हूँ। सीधी ब्रीफिंग दी जा रही है, जो एक यूजर है, जो बेनिफिशियरी प्राइम मिनिस्टर वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो अपना एक्सपीरियंस भी बता रही हैं, अपना तजर्बा बता रही हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना अकाउंट खोला और उसको इस्तेमाल और ये स्प्लिट भी कर सकती हैं। तो ये हम इसको फिर इस तरह की इनको वो आ जाता है कि आपने ये वॉलेट में इतने 12,000 डाले और आपने इतने निकाल लिए। तो एक रिसीट हमारी ट्रेस एंड ट्रैक के लिए हमारे रिकॉर्ड्स में होती है और एक रिसीट इनको साथ मिल जाती है। तो ये हम अब इनको साथ दे देंगे इनके आइडेंटिटी कार्ड के साथ। बचत अकाउंट के नाम से। और अब पास की ओवरऑल कारकर्दगी भी ब्रीफली एक ब्रीफिंग देना चाहती हूँ वज़ीर आज़म साहब आपको। एहसास प्रोग्राम का बाकायदा इजरा 27 मार्च 2019 को हुआ था और आपने वीडियो क्लिप में भी देखा जब एहसास का इजरा हुआ था तो उसके लाए अमल में उसकी जो पॉलिसी थी उसके एक जो हदफ था वो एहसास की फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन से मुतल्लिक था। तो आज हम जो प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं वो एहसास की फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन पॉलिसी की तकमील के लिए ये हो रहा है। वज़ीर आज़म साहब, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो 7 हमारे अहदाफ हैं उनको हासिल करने के लिए तकरीबन 270 इक़दामात हैं जो कि एहसास की टीम बड़ी तनदही से उसकी तकमील में लगी भी है। ये जो तमाम अहदाफ हैं इनको हम बड़ी एक्टिवली फॉलो करते हैं, वीकली फॉलो करते हैं, कितने ये हो चुके हैं, कितने ऑन ट्रैक हैं, कितने डिलेड हैं, कितने फ़ीसद हदफ अचीव हो गया है, कितना रहता है। और उन अहदाफ में से कुछ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अग्रीमेंट में भी हमने साइन किए हुए हैं, उनकी बहुत ही बाकायदा ट्रैकिंग होती है। एहसास के जो तमाम प्रोग्राम हैं वो 14 किस्म के हकदार लोगों के लिए हैं। बेवा, यतीम, मजदूर, माजूर, बीमार, बेरोज़गार, बेघर, गरीब तालिब इल्म, ज़रूरतमंद बीमार, नातमा लोग और हुकूमती इदारों को भी करप्शन और बदउनवानी से पाक करने के लिए हमारे ये इक़दामात हैं। प्रोग्राम्स पे आने से पहले क्योंकि 2 चीज़ें हैं, एक तो प्रोग्राम्स हैं और एक प्रोग्राम्स को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, शफाफ बनाने के लिए गवर्नेंस से मुतल्लिक इक़दामात हैं। तो सबसे पहले ये कि हमारी एक एहसास की गवर्नेंस और दियानतदारी पॉलिसी है, उसके 32 नुकात हैं, उस पर बहुत एक्टिवली अमल दरामद होता है और हमारा एक डैशबोर्ड है, एक गवर्नेंस ऑब्जर्वेटरी है, एक डैशबोर्ड है जिसमें उन तमाम इदारों की कारकर्दगी गवर्नेंस के हवाले से देखी जाती है और इसकी हर माह मीटिंग होती है और हम ना सिर्फ प्रोग्राम्स की ट्रैकिंग देखते हैं बल्कि गवर्नेंस की भी ट्रैकिंग देखते हैं। वज़ीर आज़म साहब, आपकी गवर्नमेंट में क्योंकि शफाफियत हमारा एक मिशन है, बदउनवानी की रोकथाम और करप्शन की रोकथाम हमारा एक मिशन है, उसी मुनासबत से
گورننس کی مد میں، آڈٹ کے لحاظ سے، انفارمیشن سیکیورٹی کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی آٹومیشن، آئی ٹی انفراسٹرکچر کی ڈپلائمنٹ، ڈیٹا گورننس سے متعلق، فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ کنٹرول سے متعلق کثیر اقدامات جو ہیں وہ لیے گئے ہیں اور آگے بھی یہ جاری رہیں گے، اور یہ پچھلے 2 سال میں یہ تمام اقدامات لیے گئے ہیں تاکہ شفافیت کا بول بالا ہو، میرٹ پہ عمل درآمد ہو، اصولوں پر مبنی فیصلہ سازی ہو، قواعد و ضوابط کے متعلق ہم پروگراموں کو آگے لے کے چلیں، تاکہ یہ جو پچھلے کئی سالوں میں جو کرپشن اور بدعنوانی کی جو لینڈ مائنز ہیں ان سے پروگرامز بچیں۔ یہ ایک مشن ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ اسی پہ ہم چلتے رہیں گے۔ 3-4 منٹ میں لینا چاہتی ہوں کہ ہم احساس پروگراموں میں کہاں کھڑے ہیں۔ 3 قسم کے پروگرامز ہیں، ایک نیشنل پروگرامز ہیں، پھر کچھ پروگرامز ہیں جو سلیکٹڈ ڈسٹرکٹس میں ہیں، اور کچھ پروگرامز ہیں جو ابھی پائلٹ بیسس پہ چل رہے ہیں اور ان کو اپ اسکیل کیا جا رہا ہے۔ ان تمام پروگراموں کے لیے جو سروے ہے وہ اس وقت 88% کمپلیٹ ہے، اور جو ہماری 1 ونڈو آپریشنز ہیں جس سے یہ تمام پروگرامز ایکسس ہو سکیں گے، وہ انشاءاللہ اگلے 10 دن میں وزیر اعظم صاحب اس کا افتتاح کریں گے۔ پہلی جو ہماری 1 ونڈو سروس ہے وہ ستارہ مارکیٹ اسلام آباد میں کھلنے جا رہی ہے۔ جو ہمارے نیشنل پروگرامز ہیں اس میں احساس کفالت ہے، 70 لاکھ خواتین کو بچت بینک اکاؤنٹ اور ماہانہ وظیفہ، اور اس میں وسعت دینے کے لیے ہم نے سمری موو کی ہوئی ہے۔ نیشنل پروگرام ہمارا کفالت برائے خصوصی افراد بھی ہے، جس میں فی الوقت 20 لاکھ خصوصی افراد کی معاونت کی ہمیں پرمیشن ہے اور اس کا بجٹ ہے۔ نیشنل پروگرام سے ہمارا بلا سود قرضے کا بھی پروگرام ہے، جو ہر ماہ 80,000 قرضہ دیا جاتا ہے مستحق خاندانوں کو 22 NGOs کی پارٹنرشپ کے ساتھ، اور اب جب خواتین کے بچت بینک اکاؤنٹ کھل جائیں گے تو ان کو قرضہ لینے میں اور انشورنس اور دیگر فائنینشیل جو انسٹرومنٹس ہیں ان میں زیادہ ان کو آسانی ہوگی۔ نیشنل پروگرامز میں ہمارا احساس اسکالرشپ کا، انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کا بھی پروگرام ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کا پروگرام، 4 سال کا یہ پروگرام ہے، اور 2 لاکھ اسکالرشپس ہم نے دینی ہے۔ 2 سال کے بعد یہ پروگرام آن ٹریک ہے۔ نیشنل پروگرامز میں ہمارا ایک ایمرجنسی کیش کا بھی انسٹرومنٹ ہے، یہ جب خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو تب یہ پروگرام عمل میں لایا جاتا ہے 817 SMS اسکیم کے ساتھ، ڈیٹا انالیٹکس کے ساتھ، اور کووڈ کی مصیبت جب آئی تھی تو آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح سے یہ پروگرام کو عمل درآمد میں لایا گیا۔ بچوں کے تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے، پہلے پرائمری وظائف کے لیے وظیفہ دیا جاتا ہے، اب اس کو ہم نے نیشنلی اپ اسکیل کر دیا ہے، اور 1 جولائی سے یہ سیکنڈری اسکولوں میں بھی یہ پروگرام چلے گا۔ اس کے علاوہ نیشنل لیول پہ ہمارا احساس سروے ہے جو ابھی 88% کمپلیٹ ہے، اور سروے کے بعد ہر تحصیل میں رجسٹریشن ڈیسک لگائے جائیں گے تاکہ جو گھر مس ہو گئے ہیں وہ اپنے آپ اپنا اندراج کر سکیں اور پھر احساس سے کی پروگراموں سے وہ مستفید ہو سکیں۔ تو یہ تو رہا ایک سنیپ شاٹ نیشنل پروگرامز کے بارے میں۔ جو ہمارے سلیکٹڈ ڈسٹرکٹس میں پروگرام ہیں اس میں سب سے پہلے احساس آمدن کا پروگرام ہے جو 23 اضلاع میں ہے۔ ابتدائی طور پہ ہم نے 2 لاکھ خاندانوں کو چھوٹے سطح کے اثاثے سے اس میں ہم دیتے ہیں۔ احساس نشو نما پروگرام ہے جو وزیر اعظم کی سٹنٹنگ کی روک تھام کی جو ویژن ہے اس میں ایک اہم کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ 15 ڈسٹرکٹس میں یہ پروگرام اس وقت چل رہا ہے، اور 50واں ہمارا احساس نشو نما کا جو سینٹر ہے وہ پچھلے ہی ہفتے کھلا ہے۔ پہلا سینٹر وزیر اعظم صاحب نے خیبر ڈسٹرکٹ میں کھولا تھا۔ احساس لنگر خانے 35 لنگر ہمارے ہیں جو 112 ہم نے کھولنے ہیں ایک MOU کے تحت، اور اس میں سے 35 کھل چکے ہیں۔ وزیر اعظم کی خاص ہدایت کے مطابق احساس کوئی بھوکا نہ سوئے لنگر آن ویلز، میلز آن ویلز کا جو پروگرام ہے 5 شہروں میں کھل چکا ہے، اور انشاءاللہ اس کی ایکسپینشن پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ دارالاحساس ہیں 51 آرفنیجز پورے ملک میں ہیں۔ وزیر اعظم کا خاص
پناہ گاہوں کا جو پروگرام ہے اور ہم یہ 1 اسٹار بیڈ اینڈ بریکفسٹ فیسلٹی جو ہے یہ پورے ملک میں کھولتے جا رہے ہیں بتدریج. بہت ہی جلدی میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ جو ہمارے پائلٹ پروگرامز ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارا جو احساس ریڑی بان ہے، چھوٹا سا پائلٹ ہم نے کیا ہے، اچھے رزلٹس آئے ہیں، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم اپ اسکیل اس کا کیسے کریں، اس کا دائرہ کار کیسے بڑھائیں. احساس یوٹیلیٹی سٹور رعایت کا جو پروگرام ہے اس کی تمام ٹیکنالوجی انٹیگریشنز ہو گئی ہیں، اس کی ہارڈ ویئر ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے. انشاءاللہ جون سے یہ پروگرام شروع ہو جائے گا، کیونکہ وزیر اعظم کی خاص ہدایت ہے کہ جو سبسڈی کی مد میں جو رقم جاتی ہے وہ ضرورت مندوں کو جائے اور ایسے نہیں کہ اس سے سب فائدہ حاصل کریں. پچھلے ایک سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ یہ جون میں یہ پائے تکمیل کو پہنچے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خاص انسٹرکشنز تھیں کہ کریانہ سٹور کے لیے بھی ایک سبسڈی کا پروگرام لایا جائے. نیشنل بینک آف پاکستان کے ساتھ ہم یہ پروگرام ہم نے ڈیزائن کیا ہے اور انشاءاللہ اس کا بھی پائلٹ بڑی جلدی ڈیمونسٹریشن اس کی ہو جائے گی. احساس تحفظ ایک ایسا پروگرام ہے جو ہمارے صحت کارڈ کے ساتھ ساتھ مل کے کام کرے گا تاکہ جو لوگ جن کی سیلنگ صحت انصاف کارڈز میں ختم ہو جاتی ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں. اور فائنلی 1 ونڈو احساس، جہاں پہ ہماری تمام جو یہ پروگرامز احساس کے میں نے بتائے ہیں جو ایک جگہ پہ جن کی اویلیبلٹی ہوگی، وہ پہلا 1 ونڈو احساس انشاءاللہ 10 دن میں اس کا افتتاح ہو رہا ہے اور اس کے بعد 1 ونڈو احساس جو ہے ہم منظوری لیں گے کہ ہم کتنے عرصے میں دیگر اضلاع میں یہ کھول سکیں. یہ تمام چیزیں جو ہم کر رہے ہیں 270 اقدامات، بہت سے پروگرام، گورننس سے متعلق اور ریفارم سے متعلق جو چیزیں ہیں، یہ ایک تبدیلی کے نظریے کے مطابق کر رہے ہیں جو احساس کی اسٹریٹجی میں پبلشڈ ہے. اور اب بچت بینک اکاؤنٹ کی بہت بات ہو گئی، میں صرف 1 منٹ اس پہ لینا چاہتی ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ احساس کے جو بچت بینک اکاؤنٹ ہے اس سے ہماری بہت امیدیں وابستہ ہیں، کیونکہ یہ خواتین کی معاشی خود مختاری کے لیے، گھرانوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے ایک بہت اہم ستون ہے. ہم نے انٹرنیشنل ایکسپیرینسز دیکھے ہیں. کینیا میں جب موبائل والیٹس شروع کیے گئے تو گھروں نے 22% اپنی سیونگ بڑھائی، 2% لوگ غربت کے چنگل سے نکلے اور 185,000 عورتیں جو تھیں ان کو روزگار کے مواقع ملے. ارجنٹینا میں جب سیونگز والیٹ انٹروڈیوس ہوئے تو جو کرپشن کا عنصر تھا اس کو روکنے میں بہت مدد ملی. اور کیونکہ ہمیں کفالت پروگرام میں سب سے جو بڑا چیلنج ہے وہ بدعنوان عناصر کی کٹوتیاں ہیں، سائبر اٹیکس ہیں، تو اس لیے ہم جب فارمل بینکنگ سسٹم میں چلے جائیں گے اسٹیٹ بینک کے اشتراک کے ساتھ تو ہمیں پوری طرح کرپشن سے روکنے میں مدد ملے گی. نائجر میں اور بنگلہ دیش میں بھی اس کے بہت پازیٹیو رزلٹ سامنے آئے ہیں. تو میں یہ بہت ہی بریفلی یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ہم نے لاہ عمل اختیار کیا ہے وہ ہم نے انٹرنیشنل ایکسپیرینسز کو ملحوظ رکھ کے کیا ہے. اور جو میں نے تبدیلی کا نظریہ جو اوور آرچنگ لیول پہ احساس کا بتایا تھا اس میں ایک ایکسس ٹو فائنینس کا بھی ستون ہے کہ جو بالکل ہی اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے ان کو سیفٹی نیٹ پرووائڈ کریں، کچھ لوگوں کو ایسٹس دیں، بلا سود قرضے دیں، جو اپنے پیروں پہ کچھ کھڑے ہو جائیں پھر ان کو حکومت کے کامیاب جوان پروگرام میں اسسٹ کریں تاکہ آہستہ آہستہ وہ کمرشل مائکرو لینڈنگ کی طرف جائیں. آخری سلائیڈ ہے میری، جلدی سے یہ بتاتی چلوں کہ احساس کی اسٹریٹجی ہم نے پوسٹ کووڈ ریوائز کی ہے. ہماری پرائیورٹیز ہیں کہ ہم سروے کو کمپلیٹ کریں، اپنا سیفٹی نیٹ ایکسپینڈ کریں، اپنی 1 ونڈو آپریشنز کو ہر تحصیل تک لے جائیں اور بیٹر انسٹرکشنل کمیونیکیشن، یعنی کہ جن لوگوں کے لیے یہ پروگرام ہے ان تک ان کی ثمرات پہنچانے کے لیے ایسی کمیونیکیشن کریں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. وزیر اعظم صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ، آپ کی سرپرستی کا بہت شکریہ. وہ مشکل فیصلے جو کرپشن کی لینڈ مائنز نکالنے کے لیے ہمیں کرنے پڑتے ہیں
اس کے لیے آپ ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کی سرپرستی کے بغیر یہ کام امپاسبل ہے اور میں آپ کا تمام احساس ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. پاکستان پائندہ باد.